بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا پیمانہ کہ وہ باریک نہ ہو، باریک نہ ہو اور چست نہ ہو۔ چست ہونا بسا اوقات ہو سکتا ہے کہ لباس ساتر تو ہوگا، فل سلیوز ہوگا، ساتر ہوگا، سطر کے سارے علاقے ڈھانپے ہوا ہوگا، لیکن وہ اتنا چست ہوگا کہ جسم کی خیت، ساخت، فگر، سٹرکچر واضح طور پر عیاں اور ظاہر ہو رہا ہوگا۔ یہ لباس پہ لباس و تقوی نہیں ہے۔ چاہے وہ پوری کی پوری عبایا ہی کسی نے پہن رکھی ہے، لیکن اتنا فٹڈ ہے وہ عبایا، تو وہ لباس اس عبایا اور اس برقعے کے باوجود بھی کیا ہوگا، وہ لباس و تقوی نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ لباس باریک نہیں ہونا چاہیے۔ بسا اوقات ایک لباس پورے سطر کو تو ڈھانپ رہا ہوگا اور چست بھی نہیں ہوگا، ٹائٹ بھی نہیں ہوگا، فگر بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا، لیکن وہ اتنا باریک، اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، سامنے آتے بھی نہیں، صاف چھپتے بھی نہیں۔ وہ کیفیت، وہ عریانی کی بدترین حالت ہے۔ تو لہٰذا وہ باریک لباس ہونا بھی پسندیدہ کیا، وہ لباس و تقوی کا پیمانہ نہیں ہے۔ ان دونوں کے لیے حدیث کے حوالے کیا ہیں؟ ایک حدیث کا حوالہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانی واضح فرمائی۔ علامات قیامت، یہ علامات صغریٰ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ بظاہرتاً تو وہ لباس پہنے ہوں گی، قرب قیامت سے پہلے عورتوں کا حال یہ ہوگا، اور واقعی قیامت ہی برپا ہو جائے گی تب تو، جب حال عورتوں کا یہ ہوگا۔ قیامت سے پہلے عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ ویسے تو وہ لباس پہنے ہوں گی، لیکن برہنہ اندام ہوگی، یعنی لباسوں کے باوجود بھی بے لباس ہونے کی کیفیت ہوگی، کہ ویسے تو انہوں نے لباس پہن رکھا ہوگا، لیکن لباس یا تو اتنا چست ہوگا یا اتنا باریک ہوگا کہ گویا اس لباس کے پہننے کا فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ تو اس حوالے سے آپ نے یہ حدیث کا حوالہ، یہ قرب قیامت کی نشانی کہ ویسے لباس پہنی ہوں گی لیکن برہنہ اندام ہوں گی، آپ نے ان لوگوں کے لیے، ان خواتین کے لیے فرمایا، اور ان کے سر بختی اونٹنی کی کوہانوں کی طرح اونچے ہوں گے، دوسروں پر ریجھنے والیاں اور رجھانے والیاں، یعنی دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں اور خود دوسروں کی طرف مائل ہونے والیاں۔ آپ نے فرمایا یہ جنت کیا، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ یہ عورتیں جن کی یہ کیفیت ہوگی، وہ جنت کیا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ اور دوسرا ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ روایات میں آتا ہے کہ یمنی چادریں، اور کچھ میں آتا ہے کہ ذرا باریک کپڑے کی چادریں آئیں۔ آپ نے ایک صحابی اپنے ایک ساتھی کو وہ دونوں چادریں دیں، تحفتاً دے دیں۔ آپ کے پاس تحفتاً آئیں، باریک سے کپڑے کی چادریں تھیں، آپ نے وہ دونوں چادریں اور وہ دونوں کپڑے جو ہیں وہ ایک صحابی کو تحفتاً دیے، اور ساتھ ہی تاکید بھی کر دی۔ آپ نے کہا دیکھو ایک سے اپنا کرتا بنا لو، دیکھو ایک سے اپنا کرتا بنا لو، اور ایک سے اپنی بیوی کی اوڑھنی بنا لو، لیکن اسے کہنا کہ اس کے نیچے کوئی موٹا کپڑا استعمال کر لے۔ سمجھ میں آیا کہ اگر دوپٹہ بھی وہ باریک سا پتلا سا شفون کا دوپٹہ ہے، جسے سر، کان، بال، پونی ٹیل، سب کچھ، گردن، جیوب سب اس دوپٹے کے باوجود کھل جائے گا، تو آپ نے تاکید فرما دی اس کو، جیسے کس کی تاکید دی جا رہی ہے؟ باریک کپڑے کو پہننے سے منع نہیں کیا جا رہا۔ جنت میں بھی باریک کپڑے بھی ہوں گے، موٹا ریشم بھی ہوگا، باریک ریشم بھی ہوگا، باریک کپڑے کو پہننے سے منع نہیں کیا جا رہا، لیکن باریک کپڑا اگر ایسا ہے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہے تو اس کے نیچے کوئی اور کپڑا لگانے کی تاکید کی جا رہی ہے، تاکہ وہ ایسا باریک نہ ہو کہ اس کے نیچے سے جسم کی نظر، حیت جو ہے وہ نظر آئے۔